يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں دوستوں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اعمال کی قبولیت کا اعلان تو قیامت کے میدان میں کریں گے، لیکن صرف ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کی قبولیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فرما دیا ہے. نماز قبول ہوگی نہ ہوگی، عمل قبول ہوگا نہ ہوگا، اور عملوں کی قبولیت پر یہ بندہ جہنم سے بچے گا یا جہنم میں جائے گا یا جنت کو پا سکے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے اور دین پر چلنے سے راضی ہوں گے یا نہ ہوں گے. قرآن و حدیث کے اندر میں یہ ساری تفصیلات آپ کو مل جائے گی کہ اعمال والے جو ہوں گے وہ قیامت کے میدان میں بڑے پریشان ہوں گے اور بڑے ہی ہیجان میں ہوں گے. اللہ رب العالمین وہاں پر جلالیت کا اور قہریت کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کے اندر کہ ہر نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، انسانیت ان انبیاء کے پاس پہنچے گی، لیکن کسی جلیل القدر نبی، یہ عظمت نبی کے خلاف میں نہیں ہے بلکہ مقام مصطفیٰ کے ظاہر کرنے کے لیے ہے. بد نصیبی سے زمانے کے اندر میں یہ بڑا مرض امت میں پیدا ہو گیا. یا رب العالمین یا مصطفیٰ پھر سے اپنی امت کو صحت عطا فرمائیے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ان احادیث کو بھی رب العالمین نے میرے مصطفیٰ کے زبانوں سے اس لیے ظاہر کیا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے کسی نبی کی عظمت کو کم کرنا یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ وہاں پر مقصود یہ تھا کہ مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرنا، مقام مصطفیٰ کو ظاہر کرنا. کیوں کہ جب تارے موجود رہتے ہیں تو تارے سارے آسمان کے پر چھائے ہوئے رہتے ہیں، لیکن جب چاند طلوع کرتا ہے رب العالمین تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ تارے اپنی روشنی کو ماند کر دے اور چھپ جائیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اس دنیا میں مبعوث کیا، 314 رسولوں کو اس دنیا میں ظاہر کیا، ان پر آسمانی کتابوں کو نازل کیا اور ان کے وہ مقامات بتائے گئے، اور لاکھوں اور کروڑوں انسانیت کو ان تورات اور انجیل اور زبور کے ماننے پر یا ان 1.25 لاکھ نبیوں کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے یقیناً وہ جنت میں جائیں گے، وہ جہنم سے بچیں گے، خدا کی ناراضگی سے وہ بچیں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا. یہ سب کچھ اپنا سچ اور حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتوں کو ارشاد فرمایا کہ امم سابقہ میں جو انسان اس زمانے کے نبی اور پیغمبر کی بات کو مانا، ہم اس کے ساتھ میں انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. رب العالمین کی طرف سے اس زمانے کے اندر میں جو پیغمبروں کو بھیجا گیا اور جن رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور جن نبیوں کو بھیجا گیا تھا، ان کے ذریعے سے جو انسان ان کے راستے پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرے گا اور خیر ہی کا معاملہ کرے گا، اور وہ اپنے وقت اور اپنے زمانے کے اعتبار سے حق پر تھے. اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن قیامت کے میدان میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام بھی بشمول ان کے ماننے والے بھی نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. پھر رب العالمین کا مقصد کیا ہوگا؟ جبکہ وہ نبی تو اپنے زمانے کے نبی کی طریقے پر چلے تھے اور وہ رسول کی دی ہوئی شریعت پر وہ عمل کیے تھے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ پوچھے کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلے تھے، جو فرعون کے ظلم و تشدد کو بھی انہوں نے برداشت کیا تھا، کیا اس کے بدلے میں قیامت کے میدان میں قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں پریشان کریں گے؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حواری جو ان کے اوپر ایمان لائے، ان کو نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، لیکن میدان قیامت میں آپ ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہ قومیں جنہوں نے ایمان لایا اور اس نبی کے دین پر چلے بھی اور اس پیغمبر کی رسالت پر بھی انہوں نے ایمان لایا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں ہوگی اور نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی. تو ان کا اپنے رسولوں کی شریعت پر چلنے کے باوجود
قوم بنی اسرائیل کا اپنے نبیوں پر ایمان لانے اور دین پر چلنے کے باوجود قیامت کے میدان میں رب العالمین ان کو نفسی نفسی کیوں کروا رہا ہے؟ ان کو تو نجات دے دینا چاہیے تھا، ان کو جنت میں بھیجنا چاہیے تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ قانون تیرا یہ ہے کہ میں نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کے اگر مان لو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کا کیا قصور ہے کہ ان کے زمانے میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر نہیں تھے، لیکن وہ بنی اسرائیلیوں کے اپنے دین پر عمل کرنے کے باوجود وہ محروم کیوں اور قیامت کے میدان میں نفس نفسی کے عالم میں کیوں مبتلا؟ کل انسانیت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی قیامت کے میدان میں، اور ہر انسان اس وقت نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور انسانیت اس نفسی نفسی کے عالم میں قیامت کے میدان میں ان چمکتے ہوئے چہروں کو انبیاء کو پہچان کر کہ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو پہچانے گی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت حضرت داؤد علیہ السلام کو پہچانے گی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت حضرت آدم علیہ السلام کو پہچانے گی، حضرت نوح علیہ السلام کی امت حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے میدان میں نبوت کے نور کی وجہ سے پہچان کر وہ بھاگتی ہوئی ان کی طرف میں جائے گی اور کہے گی کہ ہم تم پر ایمان لائے تھے، تمہاری شریعت پر ہم اپنے آپ کو چلائے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ اس حقیقت کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ شریعت ہمارے پاس میں ہے، دین ہمارے پاس میں ہے، نماز ہمارے پاس میں ہے، روزہ ہمارے پاس میں ہے، قرآن ہمارے پاس میں ہے، ہم اس پر عمل کر کے قیامت کے میدان میں نجات پالیں گے، ان کو یہ بتانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے رب العالمین کی یہ بات انسانوں کو بیان فرما دی کہ سابقہ کے وہ امتیں پورا دین پر عمل کا حق ادا کرنے کے بعد بھی خدا قیامت کے میدان میں ان کو ٹھہرائے گا، اور وہاں پر ایک معنوں میں یا رب العالمین یا مصطفیٰ میری گستاخی کو معاف کیجئے کہ وہاں پر ٹرائل دلوائے گا کہ تمہارا شریعت پر چلنا، شریعت مستوی، تمہارا بنی اسرائیل کی شریعت پر چلنا اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور اپنے اپنے نبیوں پر ایمان لانا اور ان کی شریعت پر چلنا نہیں۔ ذرا ٹھہر جاؤ کہ میں میدان قیامت میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اور کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ان نبیوں کو نجات سے، جنت پہ جانے سے خدا رکوا دے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو میں عرض کر رہا ہوں، وہ قوم پریشانی کے عالم میں ہوگی، ساری قومیں ہوگی۔ یہ نہیں فرمایا میرے آقا نے کہ ان قوموں کے نبیوں کے ایمان لانے والوں کو خدا چھاٹ کر جنت میں پہنچا دے گا، وہ کوئی ناپیکار اور گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ ساری انسانیت وہاں پر ہوگی، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی۔ تو یا رب العالمین، مزدوری تو لے چکا ہے لیکن بدلہ دینے میں دیر کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ تو قانون بنایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان بھی کسی مزدور سے کام لے تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، لیکن رب العالمین قیامت کے میدان میں جبکہ وہ قوم اپنے نبی پر ایمان لا کر عمل کر چکی ہے، پھر میدان قیامت میں تو ان کو نفسا نفسی میں کیوں مبتلا کر رہا ہے؟ کیوں قیامت کے میدان کی سختیوں میں اس کو روک رہا ہے، ان کو روک رہا ہے؟ تو رب العالمین صرف یہ کہے گا کہ میں ان کو روک رہا ہوں کسی بات کے مظاہرے کے لیے، اور جس بات کا اظہار کے لیے میں نے کائنات کو پیدا کیا، اور جس بات کے اظہار کے لیے میں نے قیامت کو قائم کیا، اور جس بات کے مظاہرے کے لیے میں نے جنت اور جہنم کو بنایا، اور جس بات کے مظاہرے کے لیے میں نے آدم اور حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو پیدا کیا، وہ مقصد میرا ان نبیوں کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، آسمانی کتابوں کو نازل کرنا مقصود نہیں تھا، جنت اور جہنم کو بنانا مقصود نہیں تھا، فرشتوں کو پیدا کرنا مقصود نہیں تھا، عرش و لوح و قلم کو بنانا مقصود نہیں تھا۔ بڑی ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کہے گا کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا مقصد تخلیق کائنات میرے مصطفیٰ کی عظمت تھی۔ حدیث کے ظاہری الفاظ میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ تخلیق کائنات کا مقصد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، لیکن عارفین اور اندر جب جاتے ہیں تو پھر رب العالمین ان سے یہ کہتا ہے کہ محبوب کو تو بھیج دیا، تو کیا میں گنج مخفی تھا کہ میں پہچانا جاؤں؟ تو میرے آقا کی شریعت کے ملنے کے بعد میں خدا بے پردہ ہو کر ہمارے سامنے آ گیا، تو پھر چھپا ہوا خزانہ ہوا تو ظاہر کہاں ہوا؟ وہ تو چھپا ہوا ہی رہا نا، ظاہر ہوا کسی پر؟
تو پھر کیا ہے؟ گنج مخفی تھا، چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ اپنے کو ظاہر کرنا رب العالمین تیرے وجود کا ظاہر کرنا نہیں تھا، بلکہ ظاہر کرنا کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا چاہتا ہوں اور میں کتنی محبت کرنا چاہتا ہوں، یہ کائنات کے سامنے ظاہر کرنا مقصود تھا. تخلیق کائنات اللہ کے اپنے محبوب سے محبت کرنے کو ظاہر کرنے کے لیے ہے. اس لیے خلقت میں سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا، اور ظاہر کرنے کے بعد میں ساری کائنات کو، عرش و کرسی کو اور ملکوت کو، جبرائیل امین کو اور سب کچھ کو، جنت و جہنم کو اور فرشتوں کو، ان کے سامنے خدا پاک نے کیا کیا؟ اب کہوں تو بے ادب نہیں ہوگا کہ خدا بھی نماز پڑھ رہا تھا. کس کی؟ دو فتویٰ میں تو بیٹھا ہوا ہوں کہ کہے گمراہ مجھے، لیکن میرا کام تو ہے میرے آقا کی محبت کو دنیا میں ظاہر کرنا. اس کے لیے اگر کافر و مشرک اگر بھی کہا جائے تو میں اس کو بھی قبول کرنے کو تیار ہوں. چھپاؤں گا نہیں، حق کو بتاؤں گا. دل گردوں کی ضرورت ہوتی ہے حق کے بتانے کے لیے. آج مسلک اور جماعتیں تو بہت زیادہ رو رعایت کر کے حق کو دنیا میں ظاہر کرنے سے دور کر رہی ہے. رب العالمین تو نے پیدا کر دیا، خلقت کر دی کائنات کی، انبیاء کو پیدا کر دیا ہے نا، تو پھر یہ کیا کام کر رہا ہے؟ عرش الہی کے اوپر میرے مصطفیٰ کے نور مبارک کو، عرش الہی کے اندر ایک قندیل کے اندر میں جو نور کو مدینے کے اندر گنبد خضرا میں قیامت تک امت کے لیے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اس سے پہلے عرش الہی کے اوپر وہ نور گنبد خضرا میں آج ہے، جس نور کو رب العالمین نے عرش کے اوپر قندیل میں لاکھوں برس تک، اور دیکھنے والا رب العالمین تھا اور پہچاننے والا صرف رب العالمین تھا، اور وہ مصطفیٰ کا نور تھا جو رب کو جانتا، اور رب تھا وہ جو مصطفیٰ کو پہچانتا. کیا نورانیت ہے، کیا ہے میرے آقا کی عظمت. خدا کی قسم خلقت کا مقصد رب العالمین کا صرف اور صرف اللہ کو یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ میں اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہوں اور میں اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اچھا انسانیت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو کیا فرمایا؟ کیا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. کیوں جی؟ کتنا بڑا شرک کی دعوت دے رہا اللہ میاں. یہ بچپنوں کا شرک بتانے والے، امت کو گمراہ کرنے والے، اپنی دکانوں کو چلانے والے، ایمان کو جو نہیں جانتے وہ شرک کو کیا جانتے ہیں؟ اگر ان کے نظریے کے مطابق میں قدم بوسی اگر شرک ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق میں اپنے ماتھے کو ٹیکنا اگر شرک ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی پر حکم کا دینے والا شرک رب العالمین، اور جن کا شرک کروایا جا رہا تھا، جن کو پجوایا جا رہا تھا، وہ بنی آدم، رب نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے شرک دو، خدا کو بھی فتویٰ نہیں سمجھا. ایمان کو تو نظر آ رہا ہے تجھے شرک. اگر ایمان کو سمجھ لے گا تو شرک کا پتہ کہاں لگے گا دنیا میں؟ شرک ہے کہاں، وجود کہاں ہے؟ جس کے دل کے اندر میں شرک ہوگا، جس کے دل میں شک ہوگا، اسی کے لیے شرک ہے. اور جن کے دل میں ایمان ہے خدا کی قسم اس کے لیے شرک نہیں ہے. جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے وہ شرک کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو وہاں پر کاٹ کروائی. عرش الہی کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنایا. کیوں؟ اس میں کہ اس میں اللہ کو اپنی بڑی قیمتی چیز رکھنی موجود مقصود تھی. جس عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کے نور مبارک کو تعظیم کے ساتھ میں عرش الہی پر قندیل کے اندر میں، عبداللہ شاہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس کے اوپر کتاب لکھی ہے، آپ جان سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. مگر امت کو ان رخوں سے موڑ کر ان بزرگوں کے لٹریچر، ان بزرگوں کے احادیث کے پڑھنے سے بھی دور کر دیا گیا ہے. اب تو پورا سال اور 150 سال کا پروڈکٹ چل رہا ہے. نصاب پر نصاب بدلتی جا رہی ہے، اور بات پر بات بدلتی جا رہی ہے، چولے پر چولا بدلتا جا رہا ہے، دکان پر دکان بدلتی جا رہی ہے. ظلم مت کرو میرے آقا کے معاملات کے اندر میں، کم از کم دیانت کا ثبوت دو، کیونکہ خدا کی قسم سہارا صرف مصطفیٰ کی نسبت ہے. اگر یہ سہارا نہیں تو تیری زندگی بھر کے اعمال تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے. اس معاملے تو مخلص بن جائیں کہ اپنے آقا کے بارے میں
کہ ایک رب ہے، ویسے ہی عظمتوں اور تقدس کے ساتھ میں اگر دوسری کوئی ذات رب کے بعد میں ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا کہ اچھا میں نے اس قندیل کی تعظیم عرش الہی کے اوپر رکھ کر کیا تھا اور میں سن رہا تھا، وہ سنا رہا تھا، اب میں اس نور مصطفیٰ کو اب اس آدم کے پتلے میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کیا کہ اس کی تعظیم کا اظہار فرشتوں کے سامنے کروایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، کیا کہیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو غیر اللہ کا سجدہ تم کیا کہتے ہو، ہم تو حرام کہتے ہیں۔ صرف سجدہ تعبدی اور عبادت کا سجدہ ایک رب کے لیے ہوگا۔ خالق اللہ کی ذات ہے، خالق الہ اللہ کی ذات ہے، پیدا کرنے والا بھی ایک ہے، عبادت کے قابل بھی ایک ہے۔ ایمان تو جانو نسبتوں والوں کے ساتھ میں پڑھا ہے تم نے، دعوے کرنے والے آگے میدان کے اندر میں صاحب ہاں بہت اچھے خوبصورت ہے، رومال اوڑھ کر ہے، سفید اور صافہ وفا باندھ کر ہے، اچھا کیا صاحب آپ میرے بچوں کو پڑھائیں گے، ٹیوشن دیں گے؟ ہاں صاحب میں دے سکتا ہوں نا ٹیوشن، کیوں نہیں دے سکتا ہوں، لا کر بٹھا دیے بچے کو، اب پڑھنا ہے اس کو میتھمیٹکس، اور بیچارہ بدنصیبی سے ہے وہ اردو جاننے والا، اردو سے زیادہ اس کی صلاحیت ہے نہیں بولے دیکھنے میں بہت اچھا ہے، لہٰذا اس سے ہم میتھمیٹکس بھی اسی سے پڑھائیں گے، پڑھاؤ فیل ہوگا تیرا بچہ، تیری اولاد۔ اس لیے ایمان اہل ایمان کے علاوہ کے اور جگہ پر نہیں ملتا۔ دین اور شریعت مسائل اور اعمال کا رخ یہ تو مل جائے گا اوروں کے پاس میں، لیکن ایمان ملے گا اہل ایمان کے پاس میں۔ اس لیے ایمان والے جو تھے جن کو واقعیت اپنے محبوب کی محبت کی دیانتداری تھی، تو اپنی اولادوں کے پیدا ہونے کے بعد میں جو حیات اپنے پیر و مرشد ہو، یا اگر نہیں ایسے دامن نہ ملے ہوں تو سیدھا یہ ماں باپ لے جا کر کسی بزرگوں کے آستانوں پر اپنی اولاد کو ان کی چوکھٹ پر ڈال دیتے تھے، نہیں ڈالتے تھے۔ آج اس کو تو شد کہہ رہا ہے یہ بدنصیب کیوں، یا ان کو ہدیہ دو، ان کو ہزاروں روپے اور ان کو لباس بناؤ، ان کو ڈریس بناؤ، دکانداری بنایا ہوا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے تمہارے میرے باپ دادا دادی نے بھی یہی کیا، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ایمان کا کچھ رخ باقی ہے۔ کیا کرتے تھے؟ لے جا کر اولیاء کے پاس میں ایک عنوان ہوتا تھا کہ وہاں پر لے جا کر بال اتارنا ہے بزرگوں کی چوکھٹ پر، اور لے آ کر کیا کرتے تھے وہاں پر؟ اب تو کتنی بے چینیاں پیدا ہوگی، کتنے مسجدوں کے ممبروں سے گمراہیتوں کو ظالم پھیلائیں گے۔ لے جا کر کیا کرتے تھے وہاں پر؟ اولاد کو، اپنی اولاد کو اس اولیاء کی چوکھٹ کے سامنے، آستانے پر نہیں بلکہ چوکھٹ کے سامنے لٹا دیتے تھے، اور لٹا کر وہاں پر ماں باپ دل سے دعا کرتے تھے کہ سرکار یہ ہے ہماری اولاد، لیکن آپ کی سرپرستی میں ہم دے رہے ہیں، اور اس کے صدق اور اس کے دلیل کے لیے وہ اپنے ہاتھوں سے گواہ بنا کر ماموں کو یا بڑے بھائی کو بلا کر ان کے بال کترواتے تھے۔ یہ سب کھٹکتا ہے نا کہ عصمت کی چیزیں نہیں، بزرگوں کے کچھ نگاہیں تھی، وہاں سے ان چوکھٹوں سے ان کی سرپرستی ہوتی تھی، سنبھال لیا جاتا تھا۔ اب اولادیں تو بدنصیبی سے پیدا ہوتی ہے یہود و نصارہ کے ہاسپٹلوں میں، غیر مسلم اور کافر و مشرکوں سے، پھر اذان بھی دیتا ہے تو بغیر ٹوپی کے انشرٹ کرا ہوا منڈا، بغیر داڑھی کے بس کھڑا ہوا اذان دے رہا ہے، اور نام بھی رکھ رہا ہے تو یوٹیوب کے اوپر دیکھ کے نکال رہا ہے۔ ساری روحانیتوں کے نظام، ایمان کی حقیقتوں کے نظام تو امت میں سے ان لوگوں نے، ان ظالموں نے دور کیا۔ نہیں، اگر اپنی نسلوں کو ایمان دینا چاہتے ہو تو انہی نظاموں کے ساتھ میں رہو، جن کو جو دلائل پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں بزرگوں کے پاس، ان کی چوکھٹ پر کیوں ڈالتے ہیں، بال وہاں پر کیوں اترواتے ہیں؟ نہیں یہ ہمارا معاملہ ہے نا، نہیں معاملہ نہیں ہے، حق کی بنیاد پر ہے، ثابت کرو اس کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، کیا کیا؟ بنایا، پوری امت کو نہیں بنایا اور انسانیت کو نہیں بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میں ان کو بنانے میں اس کا اہتمام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ان کے جسم وجود ظاہر کے اندر بھی میں وہ قیمتی چیز جو میرا مقصد اصلی ہے اس نور کو داخل کرنا مقصود ہے۔ تو اس لیے شیطان کا شرک یہ رہا کہ وہ آدم کو دیکھا، آدم کے اندر کا نور مصطفیٰ کو نہیں دیکھا۔
تو دھوکہ کھا گیا۔ فرشتوں کی نظریں نوری تھی، تابعداری اطاعت تھی، انہوں نے آدم کے جسم کو نہیں دیکھا بلکہ آدم کے پیشانی مبارک میں نور مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو نور مصطفیٰ نور خدا نہیں ہے، یہ تو چکر ہے، اس لیے تو گمراہ ہو رہے، گمراہ کر رہے ہیں۔ نور مصطفیٰ تو نور خدا ہے، جب نور خدا ہے تو پھر اس خدا کو اور اس نور خدا کو سجدہ کرنے میں کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ تجھے تو 5 وقت کروایا جا رہا ہے نا۔ اب جو عشاء کی نماز پڑھ کے سجدہ کریں گے کدھر؟ کعبے کی طرف میں، تو کعبہ تو اینٹ و پتھر کا ہے نا، پھر وہاں پر کیا ہے؟ تو اگر علم ہوگا، اگر اہل اللہ کے نسبت ملی ہوگی تو وہ کہے گا کہ کعبے پر توجہات خدا اور نور خدا ہے، اس کے لیے ہم کعبے کو، ورنہ کعبے کے اینٹ و پتھر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جو کعبے کے اوپر خدا کے نور کی ایک جھلک تھی تو اس کو کعبہ بنا کر آج بھی یہ سجدہ کر رہا ہے، تو وہ نور مصطفیٰ جو خدا کا راست نور ہے وہ سجدے کے قابل نہیں ہے۔ اور وہ نور مصطفیٰ بٹ کر جن اولیاء کے پاس میں چلے جائے وہ پھر قابل سجدہ نہیں ہوں گے، وہ تعظیم کے قابل نہیں ہوں گے، دنیا میں پھر ان کے لیے تعظیم نہیں کی جائے گی، ان کے آستانوں کے چوکھٹ پر یہ پھر سر کو نہیں ٹکایا جائے گا۔ کیوں؟ کہ بات اصل میں نور کی ہے اور تیرے اندر میں یہ نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تجھے شرک نظر آتا ہے، اس لیے کہ تیرے دل کی آنکھ اندھی ہے۔ اور جن کو نور کے دیکھنے کی طاقت ہو تو جہاں وہ نور دیکھتے ہیں وہ جھکا دیتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، نورانیوں کی صفت ہے۔ شیطانوں کی صفت یہ کہ جہاں جھکنا ہے وہاں اکڑتے ہیں اور جہاں اکڑنا ہے وہاں پر جھکتے ہیں۔ اگر کام پڑھنا ہے کیسا جھک کے آتا ہے؟ اے ذرا کام، کیوں بڑے ادب سے جھک جھک کے سلام کر رہا ہے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے، ہاں ذرا یہ سیٹ صاحب، یہ صاحب، اور یہ ڈاکٹر صاحب اور شوکار صاحب، یہ تعظیم تو حرام ہے نا، یہ تو غیر اللہ شرک ہے، ہم کہتے ہیں شرک۔ اور جہاں پر نور دکھتا ہے، جن کو نور دکھتا ہے، سارے جہاں میں ڈھونڈتا ہوں نالے پاک مصطفیٰ کی اس خیرات کو، جہاں تمہارا نور مل جائے وہیں کعبہ بنا لوں، وہیں پر کعبہ بنا لوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مندر ہے، کہ بت کلا ہے، کہ بت خانہ ہے، بلکہ وہاں پر تو جہاں نور مصطفیٰ کا ادراک ہوتا ہے وہیں پر ان کی جبین اور ان کا ماتھا ٹک جاتا ہے، وہ نور والے ہوتے ہیں۔ اور جن میں شیطان کی جراثیم ہے، جہاں جھکنا ہے وہاں اکڑتا ہے، جہاں اکڑنا ہے وہاں پر جھکتا ہے۔ خدا ان کے دل میں پھر شرک کو پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رب العالمین کو یہ پوچھے، اور وہی تو حجت کیا نا شیطان نے رب سے بھی، اللہ میاں تیرے سامنے جھکنا بھی تو ٹھیک تھا، میں جھکا 60 کروڑ برس جھکتا رہا، لیکن اب یہاں پر کیوں جھکا رہا ہے؟ وہ جانتا تھا، یہ نہیں جانتا ایسی بات نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ جھکنے میں کیا دولتیں ملتی ہے، لیکن جھکیں گے تو وہ دولت ملے گی تو پھر ان کی دکانیں نہیں چلے گی نا۔ اس لیے جھکنے سے بچاؤ، ادب سے بچاؤ، تعظیم سے بچاؤ، اور عظمت سے بچاؤ، محبت سے بچاؤ، عشق سے بچاؤ۔ سب اچھا ہوتا ہے جب میں خانقاہ کے اندر میں وہ قدر خوشی، ذرا تیرے بچے سے تو کبھی کرا کے بتا دے، جھکا سکتے ہیں دنیا کو؟ نہیں نا۔ پھر وہ کیا چیز ہے کہ نسبتوں کی طرف میں جھکتا ہے، عظمتوں کی وجہ سے جھکتا ہے۔ تو خیر فرشتوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک لفظ انہوں نے کہا کہ جھکتے چلے گئے، اور وہ پار لگے۔ آج بھی فرشتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہے، اور اس میں جو بڑا ذرہ پٹری سے اترا، حجت کیا، دلیل مانگا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ میاں تیرے سامنے تو تیری عبادت کریں گے، لیکن اب یہ جو تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اور دیا کہ نہیں دیا حکم؟ تو شرک کی دعوت کرنے والا، دینے والا نعوذ باللہ سب سے پہلا رب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب کہا ہے جی رب کے پاس میں شرک ہے نا، اب بول دے فتویٰ، خدا اس امت کو اس شرک کے فتووں کی لعنت سے نکالے۔ ایمان چھن جاتا ہے، ایمان چھن جاتا ہے۔ اب فرشتہ شیطان حجت کرنے لگا کہ اللہ تیرے سامنے جھکتا ہوں مگر یہاں کیوں جھکا رہا؟ اور فرشتے جو نورانی مخلوق تھے ان کو کوئی نہیں ہوا، ٹھیک ہے جھکے، اور آج بھی وہ نورانی ہیں۔ اور جس نے اس میں تعویل کی دلیلیں مانگا تو کہا کہ بعض ہو رہے تو قابل نہیں اب نورانیت کے، تیرے حق میں تیری قسمت میں ہے ہی نہیں، تو لعین ہے، مردود ہے، تیری 60 لاکھ برس کے عبادت کو تیرے منہ پر مارنا مجھے مقصود ہے، اس لیے کہ خلقت کا مقصد صرف میری عبادت نہیں تھا بلکہ تعظیم مصطفیٰ تھا۔ اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے؟ سجدے کر کر کے سجدوں پہ گٹھے لا لا کر لوگوں پر رہو، میں نمازی ہوں دیکھو، ہاں میں یہ کر رہا ہوں دیکھو، میں وہ کر رہا ہوں،
تیری عبادت میں اگر عظمت مصطفیٰ نہ ہو تو تیری منہ پر مار دی جائے گی۔ مقصد خدا کو اپنی عبادت نہیں ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے وہ۔ پھر خدا کو رب کو مقصود کیا ہے؟ مقصود عبادت کا نظام دے کر تعظیم مصطفیٰ کو پیدا کروانا ہے۔ خدا کو صرف اور صرف اپنے محبوب کو اللہ کتنا چاہتا ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، اور یہی چیز قیامت کے میدان کے اندر ان ساری قوموں کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان قوموں کو جو حکم دیا وہ پوری کرے۔ وہ قومیں کہیں گی کہ یا اللہ ہم تو کام کر کے آ چکے ہیں، ہم کو کیوں میدان قیامت پریشان کر رہا ہے؟ تو رب العالمین کہے گا کہ ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ایک ٹرال باقی ہے، ابھی ایک کلپ باقی ہے۔ کون سی؟ کہ تم جنت کے مستحق بننے کے لیے اور میں تم سے راضی ہو جاؤں، اس کے لیے ان قوموں کو بھی خدا نے ایک کلپ کو باقی رکھے گا، ایک درجے کو باقی رکھے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ کہ ان ساری قوموں کو، ساری بنی اسرائیل کی اور ساری امتوں کو ایک کلپ جو باقی اور کسر رہے گی وہ یہ ہوگی کہ تم میرے محبوب کی عظمت کو جانو اور میرے محبوب کو پہچانو کہ میں نے اپنے محبوب کو کیا بنایا۔ پھر کیا ہوگا؟ سارے نبیوں کی ساری امتیں ان کے پاس پہنچے گی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر جائیں گی نا ہر قوم۔ اللہ جلوہ افروز ہے نا۔ اب بولتے نا جی غیر اللہ کے پاس میں جانا شرک ہے، غیر اللہ کے پاس میں جانا شرک ہے، تو پھر قیامت کے میدان میں تو سوالات نبی شرک کریں گے نا۔ اللہ کے موجود ہوتے ہوئے ایک نبی دوسرے نبی کے پاس سے بھیج رہا ہے، تو نبی تو غیر اللہ تو نہیں ہے نا۔ کیا سمجھائے میرے بچوں؟ اپنے دل کے عقیدے کے روح کو صحیح کرو۔ شرک کہاں ہے؟ شرک کے جھانسے میں تو تمہیں پھانس کر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ سے محجوب کر رہے ہیں، نعرے پاک مصطفیٰ سے تم کو کاٹ رہے ہیں، تمہاری نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، شرک کا جھانسا دے کر اور شرک کا تھاگ ڈال کر اور شرک کے بھوت سے ڈرا کر بزدل کر دیے ہیں قوم کو اور امت کو، قدم قدم پر ڈر رہی ہے۔ شرک کیسا شرک ہے؟ جب ایک اللہ کا ماننے والا ہے تو پھر شرک مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک سے مطمئن ہوں کہ میری امت مشرک نہیں ہو سکتی۔ ابھی پہلوان مسجد کے اندر منبر پر کہتا ہے کہ امت شرک کر رہی ہے، وہ حدیث اگر صحیح تو انہیں غلط ہے، نہیں ہے غلط۔ شرک کا تانا امت کو مت دو، وہ تو مسلمان ہیں، جو ہے ان کو دو نا تم۔ وہاں ہمت نہیں ہے نا، وہاں پر تو گردن جھکاتے ہیں، کالے کوٹ پہن کر کیجئے ایم ایل اے صاحب ایم پی صاحب ہمارے کاما کرو کیوں؟ اور یہاں پر آ کر شرک کا تانا دیتے ہو ایمان کے راستے میں۔ شرک نہیں ہے وہ۔ تو وہاں پر ہر نبی دوسرے نبی کے پاس میں کہ آج ہم تمہاری سفارش نہیں کریں گے، جائے فلاں نبی کے پاس میں، فلاں نبی، ارے اللہ بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ موجود ہے وہاں پر، عرش الہی پر جلوہ افروز ہے، تو پھر نبی تو اللہ کے پاس بھیجنا تھا نا جی، نبی کہاں بھیجنا تھا؟ مسئلہ اس کے پاس ہے نا، لیکن ایک نبی اپنی قوم کو دوسرے نبی کے پاس بھیج رہا ہے۔ اس طرح سے قومیں اور امت ایک ایک نبی کر کے سب کے پاس میں جائے گی اور سب سے جا کر درخواست کرے گی کہ جہنم میں ڈالنا ہو تو ڈال دو، لیکن یہ قیامت کے میدان کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے سفارش کیجئے اور ہمارے لیے نجات کا راستہ نکالیے۔ تو انبیاء کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم یہاں سفارش کریں، آج اللہ جلال کے اندر میں ہے، یہاں پر آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، دھکے دلوا کر کتنے دروں پر پہنچایا جائے گا۔ ہم تو تم کو قاری اور چشتی ہونے کی حیثیت سے اولیاء کی چوکھٹوں پر بھیج کر تعظیم کرنے کا درس دیتے ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں سوا لاکھ نبیوں کی امتیں ہر نبی کے پاس اپنی امتوں کو بھیجے گی۔ اولیاء کے پاس ہم بھیجتے ہیں تو تم شرک کہتے ہو۔ قیامت کے میدان کے لیے تیار ہو، وہاں پر دیکھیں گے تم کو حقیقتیں کہ وہاں پر ہر نبی دوسرے نبی کی چوکھٹ پر بھیجے گا۔ وہ جہاں کر عرض کریں گے کہ نہیں ہمارے پاس نہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، اللہ موجود ہے نا، بھیج دینا اللہ کو۔ اچھا نبی اللہ کو نہیں پہچانتا کیا؟ پہچانتا نا، لیکن مقصود وہاں پر پورا نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ جائیں گے تو سب سے آخر میں انبیاء اکرام علیہ السلام کہیں گے کہ آج کسی کی جرت نہیں ہے کہ رب العالمین کے سامنے تمہاری سفارش کرے۔ وہ ایک ذات اگر ہے تو جو میرا تمہارا سہارا ہے، اور کائنات کے لیے رحمت للعالمین جن کو بنا کر بھیجا گیا، جن کو سید المرسلین بنایا، جن کو خاتم النبیین بنایا، وہ میرے آقا اور دو جہاں کے مالک کی ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سوا لاکھ نبی رہبری کریں گے اور ساری انسانیت، بنی اسرائیل بھی ہو کہ بنو عاد ہو کہ سمود ہو کہ فرعون یا پھر فرعون کے زمانے کے مصر کی وہ قومیں ہوں، وہ سارے کے سارے کہاں پہنچے گی؟
انبیاء کے بھیجنے پر دو جہاں کے مالک کے قدموں پر پہنچے گی اور کہے گی کہ آج ہماری سفارش آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے، ہمارے نبی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تو نبیوں کو بھیجا کیوں تھا؟ پھر نبیوں کو بھیجا کیوں تھا؟ نبیوں کو تو نجات کا راستہ بتانے کے لیے، میرے آقا کی میلاد منوانے کے لیے بھیجا تھا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آج یہ مسلمان کا بچہ مسجد و منبر سے سوال کرتا ہے کہ میلاد کا کوئی ثبوت ہے؟ قیل و قال میں تجھے شرم نہیں آتی؟ خدا محفل میلاد کی عظمت کو وہاں پر بتائے گا کہ 1.25 لاکھ نبی صرف اور صرف میرے آقا کی رہبری کریں گے، اور وہاں پر جب میرے آقا کے پاس میں انسانیت پہنچے گی، جلیل القدر کوئی پیغمبر کوئی نبی بھی انسانیت کی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ تو سنے نا علماء سے، ان لوگوں سے بھی سنے ہوں گے جو اچھل اچھل کود کود کر بیانات کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، وہاں پر اگر کوئی ذات شافی محشر اگر ہوگی تو میرے آقا کی ذات ہوگی۔ میرے آقا وہاں پر ساری انسانیت کو نجات دلانے کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ، اور ایسا سجدہ کریں گے اور ایسا منائیں گے رب العالمین کو کہ رب العالمین کہے گا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے محبوب میں نے تو وعدہ کر لیا کہ میں اس وقت تک تم کو مناتا رہوں گا جب تک کہ تم مجھ سے راضی نہ ہو جائے، اور میرے مصطفیٰ عرش الہی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو رب العالمین کے وہ الفاظ اور وہ ندا ہوگی، میرے محبوب سجدے سے سر کو اٹھا دیجئے، جو کچھ مانگو میں عطا کرنے کے لیے تمہیں تیار ہوں۔ ارے پچھلی قوموں کی نجات بغیر میرے مصطفیٰ کے رحم و کرم سفارش سے نہیں ہو سکتی۔ جن کو کلمہ پڑا ہے یہ مسلمان یہ کہہ دے کہ میرے آقا کی میلاد کی کیا ضرورت ہے اور یاد مصطفیٰ کی کیا ضرورت ہے، اور پھر آقا کے ساتھ کی عشق و محبت کی کیا ضرورت ہے، تو اس سے بڑی گمراہیت اور کوئی اور گمراہیت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ گمراہیت حقیقت میں دجالی گمراہیت ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کی امت کے رخ کو آقا کے نالے پاک سے موڑ دیا جائے، اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ یہودی فتنہ چھوٹا ہے، عیسائی فتنہ چھوٹا ہے، اور قادیانی فتنہ چھوٹا ہے۔ جتنے فتنے تمہارے پاس میں لسٹ میں موجود ہے یہ سارے فتنے چھوٹے ہیں اس فتنے کے مقابلے میں کہ آقا کی امت کو آقا سے کاٹ دیا جائے، آقا کی عظمت سے کاٹ دیا جائے، آقا کے عشق سے کاٹ دیا جائے، آقا سے کاٹ دیا جائے۔ اس سے بڑا فتنہ روئے زمین کے اوپر آ نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، تمہاری میری نسلیں، تمہارے میرے گھر، تمہارے میرے خاندان آج اس فتنے کا شکار بنے ہوئے ہیں، مطمئن نہیں ہو سکتے۔ آج یہ مرض نہیں ہے بلکہ وبا بن کر، وائرس بن کر تمہارے میرے نسلوں میں آ رہا ہے، تمہارے میرے گھروں میں آ رہا ہے۔ بچاؤ اپنے گھر کو، کوارنٹائن ہو جاؤ، یا ماسک لگا لو، یا سماجی ڈسٹینس حاصل کرو۔ کیوں؟ کیا مرض نہیں رہا بلکہ وبا بن گئی ہے۔ بدعقیدگی کا اس وقت میں وبا بنی ہوئی ہے۔ اگر اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو تو ہر گھر کے اندر محفل میلاد کرنا پڑے گا۔ کیا ہونا چاہیے؟ محفل میلاد، یاد مصطفیٰ ہونا چاہیے، پنجتن پاک کی یادیں ہونی چاہیے، اور سال کے 12 مہینے اولیاء اور آل علی اور اولاد علی کی نسبت کی محفلیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارے اور میرے لیے، میرے بچوں اچھی طرح سے سمجھ لو کہ یہ ڈیفینس ویکسین ہے۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ آپ لیے سو کرونا ویکسین کہتے ہیں۔ یہ پنجتن پاک کی یاد کی محفل ہے، اولیاء کی عظمتوں کی محفل ہے، یہ میلاد کی محفل ہے، یہ ویکسین ہے بدعقیدگی کی۔ اس کو اپنے گھروں کے نظاموں پہ لو، اپنے گھروں میں سجاؤ محفلوں کو، اپنے خاندانوں کو یہ پیغام دو، اور تو اپنی ہمتوں کے ساتھ، اپنی جرات کے ساتھ میں اپنی پہچان ہر جگہ قائم کرو، ہر جگہ اپنی پہچان قائم کرو۔ تو کیا کہ میں اپنے آقا کا چاہنے والا ہوں، اس کی پہچان قائم کرو۔ کیوں چاہیں یہ کرو، اور یہ پہچان تمہاری قائم کرنا، یا میرے آقا کی ولادت کے تذکرے کرنا، یا اس طرح کی محفلیں کرنا، یہ ثواب ملتا ہوں گا، فرض ہے کہ واجب ہے؟ کس چکر میں پڑ گیا ہے؟ کس چکر میں پڑ گیا مسلمان؟ ابھی تیرا کلمہ صحیح نہیں ہوا، تیرا رخ صحیح نہیں ہوا میرے آقا کی طرف سے، کہاں ہے تیرے پاس میں ایمان؟ اس کے لیے پوچھ رہا ہے کہ واجب ہے کہ فرض ہے، اور کرے تو ثواب ملتا ہوں گا نہیں، وہ ہوتا ہوں گا نہیں۔ اچھا، ثواب کا بچہ ہے تو ثواب کے لیے کر رہا ہے، میرے آقا کے ساتھ کی محبت کی تو ثواب اور سودے بازی کرنا چاہ رہا ہے، تو غلام ہے، ان کا نام لیوا ہے۔ پوری زندگی بھی اگر یاد مصطفیٰ میں گزار دے، خدا کی قسم حق ادا نہیں ہو سکتا۔ رب نے تو اپنی عبادت کو 5 وقت فرض کیا ہے،
لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت اور عشق کے لیے تو فرمایا میں شہرت سے قریب ہوں۔ رب العالمین کا کتنا کلیجہ اور مردہ ہے، وہ تو رب ہو کر قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تم نادان ہیں، اچھا میرے اور میرے محبوب کے معاملے کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو۔ کس سے سمجھو؟ اپنی ذات کے بارے میں، جبکہ ذرے ذرے میں اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نور السماوات والارض۔ لیکن اپنے تعارف کے لیے بندوں کو، ایمان والوں کو قرآن مجید نے بولا کہ میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں۔ کیسے قریب ہوں؟ شہرت کہاں رہتی تھی؟ بکرے کو ذبح، اپنی شہرت نہ کو بولو، نہیں تو ذبح کر لیں گے۔ بکرے کو تو کیے ہوں گے نا، شہرت کس کو بولتے؟ کہ جس کے کٹنے ہی پر ذبح ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، شہرت سے قریب ہے، اس کو شہرت۔ اور جہاں میرے آقا دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو بیان کرنے کے لیے رب قرآن پر آیا تو قرآن میں فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں آپ۔ اور جان کہاں رہتی؟ شہرت تو ایک جگہ، جان جسم کے ہر رونگٹے میں رہتی ہے۔ آقا کا عشق خالی میلاد میں کرنا اور صرف رسمی طور پر نہیں، فرما دیا اے ایمان والوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ جان آپ کے انگلی میں نہیں، انگلی کے ناخن میں بھی رہتی ہے، اور جو جہاں جان رہتی ہے رونٹے رونٹے میں جان رہتی ہے، کیونکہ جس رونٹے کو اکھاڑو تکلیف ہو تو جان کی دلیل ہے، اور جس میں سے جان نکل جائے، رونٹا نہیں چمڑی نکال لو تو مردہ چمڑی ہوگی، وہ کھینچنے کے لیے تکلیف ہوتی گا اس کو، مردہ چمڑی۔ جاندار چمڑی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آقا کی محبت ہمارے رب کے رونٹے رونٹے میں ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ رب کا قرآن میں دیا ہوا ہے کہ میرے محبوب تم ایمان والوں کے صرف دل میں نہیں بلکہ ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے تو یہ فرما دیا، لیکن ہم نہیں بنا سکے اپنی جان سے زیادہ عظمت میرے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے میرے بھائیوں اپنے گھروں میں محفلوں ملا کے کرنے کے اوپر ہم کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ایک آخری حدیث میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے آقا دو جہاں کے مالک مسجد نبوی کے اندر میں میرے آقا کا حجرہ مبارکہ جو تھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، مسجد نبوی کے اندر میں ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا رہتا تھا، اور آقا دو جہاں کے مالک اس کمرے مبارکہ کے اندر میں حجرہ عائشہ کے اندر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی اجمعین مسجد نبوی کے اندر میں آ جاتے اور آ کر اپنا زیادہ وقت، چونکہ آقا کی نسبت میں مسجد نبوی سب سے زیادہ قریب تھی، اس کے لیے وہ گزارا کرتے تھے۔ اور یہی کیفیت خدا کی قسم آج بھی ہے کہ میرے آقا وہ نہیں ہے جو چلے گئے ہیں، میرے آقا وہ ہے جو ہے، محمد رسول اللہ۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر میں بخاری شریف کا درس دیتے، کیا کہیں، بخاری کا بخار لانے والوں کو، ظالموں کو دین بیچ دیے، اپنا ایمان بیچ دیے، بخاری اور اسلام کو لے لیے، ایمان کو لے دیے۔ امام مالک جیسے محدث بخاری شریف پڑھاتے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، تو جب ایک پلٹا پلٹانا ہوتا تو اس کو دو طرف میں ہاتھ کا سہارا دے کر یوں پلٹاتے۔ ادب مصطفیٰ کو جانو، حیات میں نہیں، میرے آقا کے فرمانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ہے تمہارے میرے اندر میں بخاری شریف کی اس حدیث کی کتاب کے اس ورق کو دو طرف میں سہارا دے کر پوری اس کے ساتھ احترام کے ساتھ میں شاگردوں نے سوال کیا کہ امام مالک آپ محدث سے، شیخ الحدیث ہے، امام مالک تو فقہ کے ایک امام ہے نا، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ مسجد نبوی میں ہوں، آقا کے آرام میں خلل نہ ہو جائے ورق کی گردانی کی وجہ سے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے مسجدوں میں نہیں رہا ایمان، مسجدوں میں نہیں رہی روحانیت۔ کھل کر بولتے ہیں، کرو سوال، ہم دیتے ہیں جواب۔ اگر ایمان کو لینا ہو، پانی پیو ہر جگہ، ٹھیک ہے مل جائے گا کسی بھی بورویل پر یا کسی سے مانگ کر، لیکن پیٹرول لینا ہو تو پیٹرول پمپ پر جاؤ۔ اگر ایمان لینا ہو تو جو صاحب ایمان ہیں ان کے پاس جاؤ، اور صاحب ایمان کی نسبت خانقاہوں کی صورت میں، اولیاء کے آستانوں کی صورت میں، اولیاء کی چوکھٹوں کی صورت میں ہے۔ نسبتوں کو اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو اور جایا کرو وہاں پر۔ خدا کی قسم ایمان تم کو وہاں ملے گا، اسلام تو کہیں بھی مل جائے گا کسی بھی تنظیم اور جماعت میں، لیکن ایمان
ایمان ملے گا راجہ شاہ ولی کے آستانے پر، ایمان ملے گا حضرت تاج الاولیاء پیا کے دربار پر، ایمان ملے گا سمیر پاک پر، اور ایمان ملے گا حضرت یوسفین کی چوکھٹ پر، ایمان ملے گا ان سے نسبت والوں کے نظام اور خانقاہوں کے اندر میں، اور صاحب نسبت بزرگوں کے پاس میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام مالک کا معاملہ یہ تھا۔ اب آج تو پہلوان بڑے درائی کے ساتھ میں کہہ دیتا ہے چلے گئے دین دے کر، قرآن دے کر چلے گئے نہیں، تیرا ایمان چلا گیا، اس کا اعلان کر رہا ہے تو آقا مسجد نبی کے اندر میں تشریف لا لیا کرتے تھے، کوئی مجلس کے لیے نہیں، آپ ارشاد فرما رہے حدیثیں لکھنے کے لیے نہیں، بلکہ آقا بیٹھے ہوئے ہوں گے تکنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی دنیا سے جلدی سے اپنے نظاموں کو بنائے تو صحابہ اکرام بڑے عشقیہ انداز کے اندر مسجد نبوی میں تشریف لا لیتے، اور آپ کے حجرے مبارک کو جو ٹاٹ کا پڑا ہوا رہتا تکتے ہوئے رہتے اور وہیں پر بیٹھے ہوئے رہتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ابو داؤد شریف کی روایت عرض کر رہا ہوں میں، دے دو حوالہ جن کو دینا ہے، یہ کلپ پہنچا دو جن کو پہنچانا ہے، تاکہ ہدایت اگر قسمت میں ہوگی تو ہدایت ملے گی ان کو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بہت زیادہ بیٹھ گئے۔ وہاں کا یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ مغرب کے بعد میں خانقاہ کے اندر مصروفیت ہے تو چلو اب تو کاٹے چھپتے ہیں مجلسوں میں آنے کے لیے، ہاں ذرا ٹائم نکال کر آؤ، تھوڑا دیر سے چلے جاؤ، وہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ یہ عشق کا راستہ نہیں ہے، یہ دل کی لگی کا راستہ نہیں ہے، دل لگی کا راستہ ہے یہ، اور دل لگی کرنے والا چھچورا ہوتا ہے، محروم کر دیا جاتا ہے۔ جو دل کی لگن کے ساتھ میں چلے گا وہ نوازا جاتا ہے۔ منافقین بھی دل لگی کرتے تھے، وہ نوازے گئے کہ محروم ہوئے۔ اس لیے نظاموں کے اندر میں دل لگی کو مت کرو، بلکہ دل کی لگن کے ساتھ میں کہ مجالس سے ہمارا انتظار کرے، ہم مجلسوں کا انتظار نہ کریں، ہم مجلسوں کا انتظار کریں، مجالس ہمارا انتظار نہ کرے۔ میرے مریدین اور خلفاؤں کے لیے ہم تربیت کے لیے ایک نظام چلا رہے ہیں، اس کو بھی تم عام نظام مت سمجھو، عام نظام مت بناؤ۔ دیکھتے رہتے مسجد نبوی کے اندر میں آ کر بیٹھ گئے، صحابہ کا بہت کثیر مجمع جمع ہو گیا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین بہت دور ایک حلقہ ایک کونے میں، ایک حلقہ ایک کونے میں، ایک حلقہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہاں پر اب بیٹھے ہوئے بھی دنیا کی باتیں نہیں، اس لیے کہ دنیا دار تو تھے نہیں، اپنی دنیا کو مختصر وقت میں کر کے پورا وقت مسجد نبوی میں صحبت مصطفیٰ میں گزارتے تھے۔ صحابہ اکرام آ کر بیٹھ گئے، ایک مجلس یہاں، ایک مجلس وہاں، ایک مجلس وہاں، ایک مجلس وہاں چل رہی ہے۔ معمول کے خلاف میں دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پردے مبارک کو ہٹ کر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ اکرام عظمت اور ادب میں کھڑے ہو گئے، اور دیکھا تو جہاں پر مجلس ایک 3-4 آدمیوں کی جو ظاہری اعتبار سے بیچارے سادے سیدھے تھے، مشہور صحابہ نہیں تھے، ان کی مجلس کے پاس میں جا کر پہنچ گئے۔ ایک مجلس اسی وقت میں علم کے مذاکرے کی بھی چل رہی ہے، ایک مجلس قرآن پاک کی سماعت کی بھی چل رہی ہے، اور ایک مجلس شریعت اور اسلام کے مسائل کی بھی چل رہی ہے۔ 3-4 مجلسیں چل رہی تھی، محدثین فرماتے ہیں۔ لیکن آقا سیدھے اپنے حجرہ مبارک سے نکل کر وہ مجلس کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بیچارے سیدھے سادے صحابہ تھے، زیادہ مشہور صحابہ نہیں، اور احادیث میں ان صحابہ کے زیادہ نام بھی نہیں آتے، اس لیے ہیرے چھپے ہوئے ہوتے ان کو پہچاننا پڑتا ہے، اور جو خود چھاپنے کی کوشش کرے وہ اصل میں قابل نہیں ہوتا زیادہ، جو ظاہر کرنے کی میں ماشاءاللہ ہاں تو بولنا کہ ہاں کچھ بھی نہیں ہے، کرائے کا ہے بیچارہ، اپنے کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ تو دو جہاں کے مالک اس مجلس سے پہنچ گئے، وہ تو عظمت اور عقیدت کے اندر میں پریشان ہو گئے کہ دو جہاں کے مالک ایک طرف تو قرآن پاک کا، میں دیکھو عمل کی کمی کو کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، پہلے یہ بات عرض کر دیا کہ اللہ رب العالمین بھی میرے کو تو بڑی دلیل مل گئی ہے، اللہ سے بڑی دلیل تو کچھ ہے نہیں میرے پاس، قرآن سے بڑی دلیل تو ہے نہیں، میں کیوں ڈروں؟ اللہ وہاں پر ساری قوموں کو اجر اور بدلہ نہیں دے گا جب تک کہ تعظیم مصطفیٰ نہ کروا لے۔ اب یہاں پر تعظیم کا اظہار کروانا مقصود ہے۔ ایک طرف میں قرآن پاک کا مذاکرہ چل رہا ہے، ایک طرف میں شریعت اور مسائل کا مذاکرہ چل رہا ہے، ایک طرف میں خدمت کی بات چل رہی ہے، اور ایک بیچارے 2-3 عشق مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا وہاں گئے اور کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم کیا کر رہے تھے؟ اب وہ بیچارے سادے سیدھے لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ادبی معاف کرتے ہیں، عاجزی ان کے اندر میں ہوتی ہے، اظہار اکڑ نہیں ہوتا ان کے اندر میں۔ جہاں عاجزی، پھلدار طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اور بے پھل کے ہوتا ہے نا، خاموخواہ کے اکڑتا رہتا ہے، وہ پتھر کھانے کے قابل ہے، وہ پتھر کھا کر پھل کے دینے کے قابل نہیں ہے وہ۔ تو وہ یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ادبی کو معاف کرتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں، غلطی کی بات نہیں ہے، بتاؤ کہ تم کر کیا رہے تھے؟
اب وہ دوسرے 2-3 حلقے جو بیٹھے ہوئے تھے، جو قرآن پاک کا مذاکرہ کر رہے تھے، دین کا مذاکرہ کر رہے تھے، مسائل کی بات معلوم کر رہے تھے، آنے والے مہمانوں کے سارا نظام بنا رہے تھے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ان کو پوچھ رہے ہیں آقا دو جہاں کے مالک، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تو کوئی خاص بات ہم نہیں کر رہے تھے. تو کہا کہ میں کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور یہ فرمایا کہ اس مجلس کے اندر میں جا کر ان کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دو. یا رسول اللہ، جانتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا مقام؟ زبانیں کٹ جانی چاہیے تم کو. اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول کر اگر میلاد مصطفیٰ نہ کراؤ، اس سے بڑی بدنصیبی تمہاری میری کیا ہوگی اس بات کے معلوم ہونے کے بعد میں. وہ تو بیچارے سادے سیدھے صحابہ، ہم تو نہ قرآن کے جاننے والے نہ علم کے جاننے والے. یا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل امین کو میرے پاس میں بھیجا اور کہا کہ ان کو ہمارا سلام پہنچا دینا، اس مجلس پر آپ جانا، اس لیے میں آیا ہوں اور پوچھ رہا ہوں کہ وہ تمہارا کون سا عمل ہے. تقریر کرنا تو سمجھتا ہے، بیان کر دینا تو سمجھتا ہے، لوگوں کو دین بتا دینا تو دین سمجھتا ہے. ظالم میلاد مصطفیٰ کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. یہ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ یاد مصطفیٰ ہے. درود کا دستر ہو، نعتوں کا پڑھنا ہو، نعتوں کا سننا ہو، اور وہیں پر لنگر ہو اور وہیں پر کھانا کھلانا. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے نا. تو دو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ اللہ نے یہ عظمت میں عطا فرمائی، تو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ میرے صحابہ کر کیا رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صرف یہ کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر ہمارے درمیان میں بھیجا اور آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے. ہم مسلمانوں کے گھر ویران کیوں ہیں؟ رمضان و بقرعید ہر مسلمان اپنے گھر میں کرتا ہے، لیکن عید میلاد النبی سب مل کر ایک کر لے، بات ختم ہو گئی. نہیں، ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے اور اس کے لیے دعوت دینی چاہیے، ان کو بلایا جائے، 2-4 آدمی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس میلاد مصطفیٰ کی خوشی منانے والوں میں آسمان والا تمہیں شامل کرے. یہ اس وقت میں کرے گا کہ تم اپنے گھر میں لوگوں کو دعوت دے کر بلاؤ. گھر کا گھر میں کرنے پر یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اب یہ فضیلت کہ رب نے سلام کہا اور میرے مصطفیٰ نے وہاں پر یہ بات فرمائی کہ اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا، ہائے ہائے کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ میلاد کی محفل کر رہے تھے. خانقاہ محمدی کی صورت میں ہو گیا خانقاہ محمدی میں 12 دن، لیکن سرکار کے میلاد کی محفلیں ہر مرید کے گھر میں ہم کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ کوئی مسلک و جماعتوں کے نظام پر لے کے چلنے والا نظام نہیں ہے. ہم اپنے آقا کے در کی خیرات کو ہر امتی کو دینا چاہتے ہیں. یہ مسلک و جماعت کا نظام مت سمجھو. تم اندھے بن کر رہو گے، اس نظام کی حقیقت کو نہیں جانو گے تو خود اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو محروم کرو گے. کیا کر رہے تھے وہ صحابہ؟ سادے سیدھے انداز میں صرف ولادت کا تذکرہ کر رہے تھے. تو رب نے سلام بھیجا اور مصطفیٰ نے آ کر وہاں پر نوازش عطا کی کہ جاؤ میرے محبوب وہاں جائیے جہاں پر آپ کے میلاد کی محفل چل رہی ہے. ارے علم کی محفل بھی ہے، قرآن پاک کے مذاکروں کی محفل بھی ہے. 3 مجلسیں وہاں لگی ہوئی تھی اور آقا دو جہاں کے مالک حجرے مبارک سے نکل کر جا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں میلاد ہوتی ہے سرکار اپنی توجہات بھیجتے ہیں وہاں پر. کیا مریدوں کو میں محروم کر دوں کہ میلاد کی محفل ہو میرے سرکار کی توجہ نہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا. علم کے مذاکرے ہو، اس کے اوپر کوئی وعدہ نہیں. ہاں آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، ڈھانک لیں گے، سب کچھ کرے گا، لیکن یہ فضیلت نہیں مل سکتی کہ راس مصطفیٰ کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہو جو ولادت کا اور میلاد کی محفل کو بنائے اپنے گھروں کے اندر میں. اس لیے مسجدوں میں کر لیے کافی نہیں. اگر ایمان ہے ہمارے اندر میں تو فیصلہ کرو کہ ہمارا گھر اس میلاد کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے نہ بلاؤ ہم کو، نہ بلاؤ خانقاہ والوں کو. کتا لیے ہوئے نہیں ہے، لیکن تم میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو 10-5 آدمیوں کو عید میلاد النبی اور میلاد کی محفل کی نسبت پر باہر کے لوگوں کو بلاؤ اور ایسوں کو بلاؤ جو دعوت پر آتے ہیں. دعوت بعد میں ہوگی لیکن پہلے میلاد مصطفیٰ وہاں پر تذکرہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ گتا ہم نہیں دیں کہ ہم کو بلاؤ. ہم وہ نہیں ہیں کہ جو تمہارے میلاد کی فاتحہ دیے تو ہم پہلے کھائیں گے یا ہم کو ہدیہ دو، ہم کو نذرانہ دو. خانقاہ محمدی کا نظام یہ نظام نہیں ہے. ایسا ہی تو کر کے اس امت کے بڑے طبقے کو تم نے محروم کر دیا اور ان کو موقع مل گیا کہ میلادی لوگ ہیں. یہ میلادی نے تو جہنمی ہوگا. ہم تو میلادی ہیں، آقا کی میلاد کو منانے والے، آقا کو یاد کرنے والے، آقا کے نام لیوا ہی ہے ہم. تو آقا کہاں پر تشریف لے گئے؟
علم کے مجلسوں میں نہیں، عمل کی ترغیب کے مقام پر نہیں. مسجد نبوی میں آقا کہاں جلوہ افروز ہوئے، کہاں تشریف لے گئے؟ جہاں میلاد کی محفل ہو رہی ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ اور کہاں عرش الہی سے سلام آ رہا ہے، اور اس محفل والوں کو میرے آقا بشارت دے رہے ہیں. اس لیے میرے بچوں، جن کے گھروں میں ہوئی ہے وہ خوش قسمت ہے کہ اس سال اگر مریں گے بھی تو اگر دل کی سچائی کے ساتھ محفل میلاد کو کیا ہوگا تو تمہاری قبروں میں میرے مصطفیٰ کی دستگیری ہوگی. یا رسول اللہ. ہاں، اس سال کی ضمانت ہے ایمان کی، اور ایمان کی دلیل ہے یہ. محروم ہو نہیں، محروم مت ہو، نظام مل چکا ہے اب. اس لیے کوئی گھر محفل میلاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہر گھر میں محفل میلاد ہو. مگر یہ چبھے گا اس کو جو رحمان والا نہیں ہے، شیطان والا ہے. وہ دسوں دلیل لا کر پیش کرے گا. تیرے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو اپنے آقا سے محبت ہے اور ان کی ولادت ثابت ہے، اور ان کی خوشیوں کے اندر اپنے گھروں کو سجانا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اس کے لیے اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کو کرو. مل گئی حدیث پاک سے دلیل. سرکار آتے ہیں وہاں پر، کہاں پر آتے ہیں؟ جہاں ولادت کا تذکرہ ہو، میلاد مصطفیٰ ہو، عاشقوں عشق کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہوں. شریعت اور علم تو امت کا دین ہے، عشق مصطفیٰ تو ایمان ہے. کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ایمان ہے. مسلمان ہے آج لیکن مومن نہیں بن رہا ہے. اور یہ ظالم تو کھینچ کھاچ کر جو مومن تھے، جن کے پاس میں نسبتیں تھی، میلاد مصطفیٰ تھا، جس کے پاس میں عشق مصطفیٰ تھا، ان مومنوں کو ایمان سے نکال کر مسلمانوں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا کہ بس سے بخاری یہ کر لو، نماز پڑھ لو، وہ کر لو. اور یہ مسلمان ہے. یہ تمہارا کام تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو تم مومن بناتے، بجائے اس کے مومنوں کو تم نے مسلمان بنایا ہے. تو دین کا کام کیا یا دین کا نقصان پہنچایا؟ کیا کیا ہے؟ دین کا نقصان پہنچایا نا. جو مومن تھے، جو عشق مصطفیٰ کا اہتمام کرتے تھے، میلاد پاک منایا کرتے تھے، یاد مصطفیٰ کیا کرتے تھے، آل علی اور اولاد علی کے تذکرے کیا کرتے تھے، اپنے نسلوں کی تربیت گھروں میں نانی اور دادی جھڑاتے ہوئے انبیاء کے، غوث اعظم کے، غریب نواز کے لوریاں دیا کرتی تھی. ایمان تھا، ایمان کی علامت تھی. ان ایمان والوں سے ایمان کو کھینچنے کے لیے دین بتا کر، مسلمان لا کر تم نے دین کا نقصان کیا ہے. پلٹ جاؤ، جو مسلمان ہیں ان کو مومن بناؤ. اور مومن بننے کے لیے شرط ہے، کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ. عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. اس لیے میرے بچوں ان محفلوں کی قدر کرو. اور ہر مسلمان، بھلے دو چار آدمی ہم کو نہ بلائے لیکن اپنے دوست احباب، سنیاسی تو نہیں ہے نا، مرا تو چار کاندھے تو ملیں گے نا تجھے. شرم نہیں آتی کہ میلاد کی محفل کو اپنے گھر میں کرانے سے روکتا ہے؟ نہیں. جو ان نظاموں کے اندر میں چلیں گے، ارے ان کے استقبال کے لیے تو میرے مصطفیٰ بھی کیا نظام بنائیں گے ان کے مرنے کے وقت میں. لیکن یہ ہوگا دل سے جن کا تعلق ہوگا، میرے آقا کی چاہت ہوگی. اس لیے جن کے پاس میں ہوئی ہے قابل مبارکباد ہے. خدا کی رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ساری محفل میلاد کو قبول کرے. جن لوگوں کے پاس میں نہیں ہوئی ہے وہ اپنے گھروں میں دو چار آدمیوں کو، ہم کو نہ بلاؤ، خانقاہ والوں کو نہ بلاؤ، لیکن تم خود اپنے دوست احباب، اپنے خاندان والوں کو بلاؤ اور تم خود وہاں پر درود پاک پڑھو، وہاں پر نعتیں پڑھو، میرے آقا کی میلاد کے تذکرے کرو، اور وہیں پر صلاۃ و سلام پڑھو، اور وہیں پر فاتحہ دو اور دسترخوان بچھاؤ اور کھا لو. یہی میلاد مصطفیٰ ہے. کم از کم قیامت کے میدان میں میلاد کی برکتوں سے محروم ہونے والے بدنصیبوں میں شمار نہیں ہوگا. جو بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھ کو رب کو توفیق عطا فرمائے، حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.